بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 جو کہ 11ویں جماعت کی غزل ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1720 اور وفات 1758۔ تعارف: خواجہ میر نام اور درد تخلص ہے۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی صوفی شاعر تھے۔ خواجہ میر درد مشہور عالم اور درویش تھے۔ ان کو تصوف اور شاعری ورثے میں ملی تھی۔ خواجہ میر درد اردو کے پہلے صوفی شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری آسان اور سہل اندازی کا عمدہ نمونہ ہے۔ خواجہ میر درد نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کی۔ میر درد فن موسیقی کے بہت بڑے ماہر تھے۔ موسیقی اور شاعری کے امتزاج نے یعنی ملاپ نے ان کی طبیعت میں زاہدانہ خشکی کے بجائے ایک خاص قسم کی شگفتگی پیدا کر دی تھی۔ میر درد پہلے شاعر ہیں جنہوں نے باقاعدہ عشق حقیقی کے مضامین باندھے۔ جس طرح میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اسی طرح اگر درد کو تصوف کا امام کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ درد خود بھی صوفی تھے، اس لیے ان کے کلام میں قال کی نہیں بلکہ حال کی کیفیت نمایاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف ان کی ذات میں رچ بس گیا تھا۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں اسرار صلوات، واردات، علم الکتاب، نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل، درد دل، حرمت غنا وغیرہ وغیرہ مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے اب ہم ان کی جو غزل ہے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے کہ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ مقدور کا مطلب ہوتا ہے قدرت، اور وصف کہتے ہیں خوبیوں کو۔ اور اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کہا ہے خواجہ میر درد نے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی لامتناہی حیثیت کو اگر ہم بیان کرنے لگیں تو ہم انسانوں کی عقل اور زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمیں وہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ جو تیری خوبیوں کو بیان کر سکے، کیونکہ سب سے بڑی سچائی، حق، سچ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے سب کچھ بنا کر ہر چیز کی لمحے لمحے کا احوال ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ لوح و قلم کہتے ہیں ہماری تقدیر لکھنے والا۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے ہم تیرے جو وصف ہیں، تیری جو خوبیاں ہیں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ بات سچ ہے کہ تو خداوند ہے، تو مالک ہے، لوح و قلم کا، ہماری تقدیر کا مالک بھی تو ہی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم کا۔ کہ اس میں شاعری بتا رہے ہیں کہ اے خدا تیری ذات عظمت جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ تیری بلندیوں پر جو جلوہ افروز ہوئی تیری ذات، اس میں ہماری عقل کا گزر نہیں ہے۔ ہر چند کہ تو نے انسان کو عقل کی بنیاد پر ہی اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب یہی انسان تیری قدرت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو دوڑاتا ہے تو اسے بہت جلد یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں جو شاعر ہیں اس نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں سب شیخ برہمن، چاہے مسلمان ہوں چاہے کسی اور ذات کے ہوں، سب اللہ تعالیٰ ہی کے سائے میں بستے ہیں۔ اس کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سائے سے خالی نہ ہو، کوئی اس کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ انسان نے اپنی اپنی سہولت سے مختلف راستے اختیار کر لیے، لیکن کوئی شیخ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن نہ ہو۔ غرض ہے کہ مسجد سے مندر تک اور حرم سے کلیساؤں تک سب کچھ اللہ ہی کے نور سے آباد ہے، لہٰذا کوئی انسان بھی یہ چاہتے ہوئے بھی کہ اس کے سائے سے باہر نکل جائے تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ بے خوف اگر جی میں ہے تو تیرے غضب کا، ہے خوف اگر جی میں تو تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے کرم کا۔ اور اس میں جو بنیادی خیال ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اسی کی مہربانی کا سہارا لیتا ہے۔ اس شعر میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے خدا کسی انسان کے سینے میں وہ دل نہیں ہے کہ جس میں تیرا خوف اور تیرے غضب کا خطرہ نہ ہو، لیکن تیری رحمت،
تیری محبت اور تیری عنایت کی روشنی بھی دلوں کو منور کرتی ہے، اس لیے جہاں انسان ہر وقت تجھ سے خوفزدہ رہتا ہے اس کے باوجود تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، تیری ہی مہربانی کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ تو نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان کو محبت سے پیدا کیا اور میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دم انسان کے ورد زبان پر یہی بات رہتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہمیں خوف بھی ہے تیرا لیکن ہم تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہیں۔ آخری شعر ہے کہ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور ناپائیدار ہے۔ مقطع ہے یہ شعر کا، اور اس میں مردرد کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت زندگی کے سمندر میں کسی بلبلے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے زندگی اتنی کمزور ہے اور ناپائیدار ہے کہ لمحہ بھر میں اس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی مجموعی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور وقت آخر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ یہ لاسٹ شعر ہے اور یہ آخری والا شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ جو 4 شعر ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، 5واں شعر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔